بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل گورنمنٹ جاب پاکستان میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن کے حوالے سے جو پاک نیوی سیلر میں اپلائی کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، تو ان سب سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، پورا دیکھیے گا۔ سب سے پہلا کوسچن، نیوی جوائن کرنے کے بعد ٹریننگ کتنا عرصہ ہوگی؟ بوٹ کیمپ ٹریننگ 6 ماہ اور مکمل ٹریننگ 2 سال۔ شادی کتنے عرصے بعد کر سکتے ہیں؟ ٹریننگ کے فوراً بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اگر میں سیلر بھرتی ہو جاؤں تو افسر کے لیے مجھے ٹریننگ کے دوران NOC مل جائے گی؟ ٹریننگ کے دوران NOC نہیں ملے گی۔ خطیب کے لیے کیا تعلیم درکار ہے؟ خطیب کے لیے میٹرک اور اس کے ساتھ کسی منظور شدہ مدرسے سے درس نظامی کا کورس لازمی ہے۔ میں گوادر سے ہوں اور لاہور میں رہتا ہوں، کیا میں لاہور سینٹر سے ٹیسٹ دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ کسی بھی نیوی کے بھرتی سینٹر میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں، پر اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب نیوی میں اپلائی کریں تو اپنا سینٹر سلیکٹ کریں۔ کیا ڈومیسائل یا کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر میں اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ ڈومیسائل یا کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں، لیکن بھرتی کے ٹائم آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس لرنر ڈرائیونگ لائسنس ہے، کیا میں نیوی میں پاکستان نیوی میں سیلر اپلائی کر سکتا ہوں؟ آپ لرنر لائسنس کی بنیاد پر آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن بھرتی کے ٹائم آپ کے پاس اصل لائسنس ہونا چاہیے۔ میں نے نکاح کی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، کیا میں ملازمت کے اہل ہوں؟ نہیں، آپ بالکل اہل نہیں ہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ابتدائی امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے؟ اہل امیدواروں کو ابتدائی ٹیسٹ کی تکمیل کے بعد 3 سے 4 ہفتوں کے اندر شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ اس فہرست کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی متعلقہ ریکوائرمنٹ سینٹر میں بھی شیئر کیا جاتا ہے۔ امیدوار اپنا شناختی کارڈ نمبر استعمال کر کے نیوی کی ویب سائٹ پر اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اور متعلقہ ریکوائرمنٹ سینٹر سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ میں پہلے نیوی میں بھرتی ہوا تھا لیکن میڈیکل کی وجہ سے مجھے ڈسچارج کر دیا تھا، تو کیا میں اب دوبارہ جوائن کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس سے وہ لوگ جو نیوی میں میڈیکل کی وجہ سے ڈسچارج ہوئے ہیں وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ میں نیوی میں بطور سیونیئر ملازمت کرتا ہوں، کیا میں سیلر میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، اگر آپ کی اہلیت دیے گئے معیار کے مطابق ہے تو آپ اپنی کمانڈ سے اجازت لے کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ کمانڈ سے اجازت نامہ ضروری ہے۔ کیا بھرتی ہونے کے بعد ہم پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتے، سیلر نہیں کر سکتے۔ کیا فیمیل نیوی میں سیلر کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، غیر شدہ فیمیل نیوی میں سیلر کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، لیکن صرف میڈیکل برانچ میں۔ ابتدائی کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے میڈیکل، پرسنالٹی ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا۔ میں پچھلے 3 بیچوں میں اپلائی کر چکا ہوں لیکن منتخب نہیں ہوا، کیا میں چوتھی بار اپلائی کر سکتا ہوں؟ ہاں، اہلیت کی شرائط پہ اگر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی 9ویں کلاس کا امتحان پاس کر چکا ہوں، 10ویں کلاس کے لیے نتیجے کا انتظار ہے، تو کیا میں ہوپ سرٹیفکیٹ پر اپلائی کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ ہوپ سرٹیفکیٹ پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ نیوی میں جو اکیڈمک اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کمپیوٹر پر لیے جاتے ہیں، اس کے لیے مجھے کتنا کمپیوٹر میں ماہر ہونا چاہیے؟ آپ کو صرف بنیادی کمپیوٹر اسکلز آنی چاہیے۔ کیا میں ایک بیچ میں 2 بار یا زیادہ کیٹیگریز کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ ایک بیچ میں صرف ایک کیٹیگریز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ امیدوار جس نے MRT میں امتحان دیا ہو، کیا وہ سینٹر میں ٹیسٹنگ کے لیے بھی اہل ہے؟ جی نہیں، آپ صرف ایک ہی جگہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ میں پاکستان نیوی کے بھرتی مراکز سے کیسے رابطہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ جو ہیں وہ پاکستان نیوی کی ویب سائٹ پر جائیں، ان کے فیشن نمبر اور ان کا ایڈریس دیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ بھرتی مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے بازو پر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، کیا میں نیوی میں جوائن کر سکتا ہوں؟ جی نہیں، ٹیٹو کی اجازت نہیں ہے۔ آن لائن رجسٹریشن کے لیے تصویر اپلوڈ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل ضروری ہے۔ اگر مجھ سے رجسٹریشن کے وقت شناختی کارڈ نمبر غلط درج ہو جائے تو کیا وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں، رجسٹریشن کے وقت آپ کو ڈیٹا صحیح درج کرنا چاہیے۔ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ پاکستان نیوی نے اسامیوں کا اعلان کیا ہے؟ اس کے لیے پاکستان نیوی آن لائن اپنی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کرتی ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے بھی ذریعے بھی آپ کو اپڈیٹ دی جاتی ہے، اور جنگ اخبار میں بھی اس کا ایڈ آتا ہے، اور مزید آپ ہمارا چینل دیکھ کے بھی معلومات دے سکتے ہیں۔ اشتہار کی تفصیل کہاں سے ملتی ہے؟ اشتہار کی تفصیل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ www.joinpaknavy.government.pk کی ویب سائٹ پر جائیں، آپ ہمارا چینل دیکھیں۔ بھرتی ہونے کے لیے ابتدائی ٹیسٹ دے سکتا ہوں، کتنی دفعہ دے سکتا ہوں، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ جب تک کہہ لوں تب تک دے سکتے ہیں۔ سیلر میں بھرتی ہونے کے لیے کون کون سے کاغذات ضروری ہیں؟ سیلر میں بھرتی ہونے کے لیے دیے گئے تعلیمی اسناد، شناختی کارڈ، ڈومیسائل اور اسمارٹ کارڈ ہونا چاہیے، اور اگر نیول وارڈ ہیں تو ساتھ میں آپ کا وہ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے نیول وارڈ والا۔ میں آرمی میں میڈیکل ٹیسٹ میں فیل ہوا تھا، کیا میں نیوی میں ٹیسٹ دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، نیوی میں میڈیکل کے معیارات کے مطابق اگر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ نیوی میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔
اگر مجھے میڈیکل کے لیے ریفر کیا گیا ہے تو پھر نہیں، آپ صرف آرمڈ فورسز کے مخصوص اسپتال میں اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے۔ کیا ناک، کان اور دانت میں میڈیکل میں آنے سے پہلے صاف کروانے چاہیے؟ جی ہاں، آپ کو صاف کروانے چاہیے۔ نہیں، نائب خطیب یونیفارم پہنتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا ایک اپنا مخصوص لباس ہوتا ہے۔ کیا سیلرز کو خاندان کو میڈیکل کی سہولت دی جاتی ہیں؟ جی بالکل، سیلر کے خاندان کو میڈیکل کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ کیا پاکستان نیوی میں کھیلوں کے شائقین کے لیے کوئی موقع موجود ہے؟ تو جی ہاں بالکل، پاکستان نیوی میں کھیلوں کے شائقین کے لیے بھرپور موقع موجود ہیں۔ کیا سیلر کی پروموشن ہوتی ہے؟ جی بالکل، سیلر کی پروموشن ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ ریٹائرمنٹ میں سیلرز کو کون کون سے فوائد فراہم کیے جاتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے فوائد فراہم کیے جاتے ہیں، پینشن بھی دی جاتی ہے اور دیگر الاؤنس بھی دیے جاتے ہیں، میڈیکل اور ہاؤسنگ اسکیم وغیرہ کی سہولت بھی میسر ہوتی ہیں۔ میں ایک نیول وارڈ ہوں، کیا میرے والد کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے رعایت ہوگی؟ جی بالکل، پالیسی کے مطابق آپ کو نمبروں میں 5% رعایت اور عمر میں 1 رعایت مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا وہ کوٹا جمع کرانا ہوگا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے یہ یوٹیوب ویڈیو کو ہماری لائک کر دیں تاکہ مزید بھی اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور چینل میں آگے بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے بیچ میں اپلائی کیا تھا، وہ شارٹ لسٹ ہو گیا تھا، لیکن ذاتی وجوہات کی بنا پر جوائن نہیں کر سکا۔ مجھے اس بار دوبارہ امتحان پاس کرنا ہوگا۔ جی بالکل، آپ کو پچھلے بیچ میں شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، آپ اس بیچ میں ریپیٹر امیدوار بننے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو پچھلے بیچ کی طرح ابتدائی کمپیوٹر ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا، جسٹ آپ نے میڈیکل کروانا ہوگا اور باقی جو پروسیس ہوگا وہ کرنا ہوگا۔ کیا کسی بیچ میں دوسری دفعہ ریپیٹر کے طور پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ایک دفعہ ہی ریپیٹر ہوگا۔ ایک سینٹر میں شارٹ لسٹ ہونے پر اگلی دفعہ کسی اور سینٹر میں ریپیٹر کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل، دوسرے سینٹر میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ریپیٹر امیدوار کیسے تصور کیا جاتا ہے؟ جو امیدوار پچھلے بیچ میں شارٹ لسٹ ہو گئے ہوں لیکن حتمی طور پر منتخب نہیں ہوئے، وہ موجودہ بیچ میں ابتدائی کمپیوٹر امتحانات دیے بغیر شامل ہو سکتے ہیں، صرف اسی کیٹیگری میں جس میں انہوں نے پہلے ٹیسٹ دیا ہو۔ ایسے امیدوار صرف ابتدائی کمپیوٹر ٹیسٹ سے استثناء ہے، بشرطیکہ کہ وہ ریپیٹر کے لیے تمام اہلیت پر پورا اترتے ہوں۔ میں پچھلے بیچ میں شارٹ لسٹ ہوا تھا اور میڈیکل پرسنالٹی ٹیسٹ وغیرہ میں بھی پاس ہو گیا تھا۔ کیا میں اس مرتبہ نئے بیچ میں امتحان دوں گا؟ اگر آپ نے گزشتہ بیچ میں اسی کیٹیگری کے لیے امتحان دیا تھا تو آپ کو امتحان نہ دینے کے آپشن موجود ہے۔ آپ دوبارہ امتحان نہیں دیں گے تو آپ ریپیٹر کہلائیں گے، آپ دوبارہ امتحان دیں گے تو آپ کو گزشتہ امتحان کا رزلٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیا میں منتخب ہونے کے بعد اپنی برانچ تبدیلی کی درخواست دے سکتا ہوں؟ نہیں بالکل، آپ برانچ تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ اس کی درخواست دے سکتے ہیں۔ کیا میں پاک نیوی میں منتخب ہونے کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا ہوں؟ آپ اجازت لے کر تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں لیکن ٹریننگ کے دوران یہ اجازت نہیں ملے گی۔ کیا سیلرز کو بیرون ملک بھی ڈیوٹی پر مأمور کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے سیلر کی قابلیت اور صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرون ملک جانے کے مشن بھی سونپے جاتے ہیں۔ کیا میں بھرتی ہونے کے بعد کیڈٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ بھرتی ہونے کے بعد کیڈٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کمانڈ سے اجازت لے کر۔ اور مجھے NRO سے کال آئی ہے کہ میں نیوی میں بھرتی ہو چکا ہوں، کیا میں نیوی میں جوائننگ کی تاریخ اور 12ویں جماعت کے امتحانات ہیں تو کیا میں ٹریننگ میں بعد میں جا سکتا ہوں؟ نہیں بالکل، آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھرتی کی جو تاریخ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور تاخیر سے رپورٹ آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ سیلر میں منتخب ہونے کے بعد پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ سیلر میں منتخب ہونے کے بعد نیوی آپ کی کہیں بھی پوسٹنگ کر سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اجازت چاہیں گے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔